پیارے بچوں، آج میں آپ کو چونٹیوں کے اسکول کی کہانی سناؤں گی۔ ایک خوبصورت سی صبح تھی۔ سورج کی کرنیں نرم اور سنہری تھیں۔ جنگل کی تازہ ہوا میں ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس جنگل میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں چونٹیاں پڑھنے آتی۔ اس اسکول کی انچارج ایک بڑی اور سمجھدار چونٹی مس کالا تھی۔ مس کالا بہت محبت اور شفقت سے اپنی طلباء کو پڑھاتی تھیں۔ آج اسکول کے پہلے دن کا آغاز ہوا۔ سب چونٹیاں اپنی اپنی لائن میں کھڑی تھیں۔ مس کالا نے گھنٹی بجائی اور تمام چونٹیاں کلاس روم میں داخل ہوئیں۔ کلاس روم بہت خوبصورت تھا۔ دیواروں پر رنگ برنگے پوسٹرز اور بینرز لگے ہوئے تھے۔ چونٹیاں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئیں اور مس کالا نے درس اور تدریس شروع کی۔ پہلے پیریڈ میں مس کالا نے سب کو تعارف کرانے کو کہا۔ سب چونٹیاں باری باری کھڑی ہوئیں اور اپنا نام بتانے لگیں۔ جب ننھی چونٹی ٹوٹو کی باری آئی تو وہ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرا نام ٹوٹو ہے اور میں پڑھنے کے لیے پرجوش ہوں۔ مس کالا نے مسکراتے ہوئے کہا، شاندار ٹوٹو، ہمیں بھی خوشی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ پہلا پیریڈ ختم ہوا اور بریک کا وقت آ گیا۔ سب چونٹیاں کھیلنے کے لیے باہر نکل آئیں۔ اسکول کے میدان میں چونٹیاں ہنس رہی تھیں، دوڑ رہی تھیں اور مختلف کھیل کھیل رہی تھیں۔ ٹوٹو بھی کھیل میں شامل ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اسے نئے دوست ملے تھے۔ دوسرا پیریڈ شروع ہوا۔ اس میں مس کالا نے چونٹیوں کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا، آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ایک چونٹی اپنے راستے کا پتہ لگاتی ہے۔ سب چونٹیاں بہت دلچسپ سے سننے لگیں۔ مس کالا نے کہا، چونٹیاں اپنی خوبی پنڈلیوں کی مدد سے راستہ ڈھونڈتی ہیں۔ جب وہ کھانا تلاش کر لیتی ہیں تو ایک خاص خوشبو چھوڑتی ہیں جس سے باقی چونٹیاں اس راستے پر چلتی ہیں۔ ٹوٹو نے ہاتھ اٹھا کر پوچھا، مس کالا، اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو چونٹیاں کیا کرتی ہیں؟ مس کالا نے جواب دیا، ٹوٹو، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جب راستے میں رکاوٹ آتی ہے تو چونٹیاں اپنی خوبی پنڈلیوں کی مدد سے نئے راستے کی تلاش کرتی ہیں۔ وہ کبھی ہار نہیں مانتی اور مسلسل کوشش کرتی ہیں۔ پیریڈ کے بعد کھیل کا وقت آ گیا۔ سب چونٹیاں میدان میں کھیلنے نکل آئیں۔ ٹوٹو اور اس کی دوست چونٹی میرو نے مل کر ایک نیا کھیل ایجاد کیا۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ایک راستے بنائے اور اسے عبور کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ یہ کھیل سب کو بہت پسند آیا اور سب نے مل کر کھیلا۔ تیسرا پیریڈ آیا جس میں مس کالا نے چونٹیوں کو تعاون اور اتحاد کی اہمیت بتائی۔ انہوں نے کہا، چونٹیاں ہمیشہ مل جل کر کام کرتی ہیں۔ ایک چونٹی اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جب سب مل کر کام کریں تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ ٹوٹو نے پوچھا، مس کالا، کیا ہم بھی مل جل کر کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں؟ مس کالا نے مسکرا کر کہا، بالکل بیٹا، اگر تم سب مل کر کام کرو تو تم کوئی بھی بڑا کام کر سکتے ہو۔ آخری پیریڈ میں مس کالا نے چونٹیوں کو کہانی سنائی۔ یہ کہانی ایک بہادر چونٹی کی تھی جو اکیلی سفر پر نکلی تھی۔ مختلف مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آخرکار اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ سب چونٹیاں بہت دلچسپی سے کہانی سن رہی تھیں۔ اسکول کا وقت ختم ہوا۔ سب چونٹیاں اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگیں۔ راستے میں ٹوٹو نے اپنے دوست سے کہا، آج کا دن بہت ہی شاندار تھا۔ میں نے بہت کچھ سیکھا اور نئے دوست بھی بنائے۔ میرو نے جواب دیا، ہاں ٹوٹو، مجھے بھی بہت مزہ آیا۔ ہمیں ہمیشہ مل جل کر کام کرنا چاہیے اور کبھی بھی ہار ماننی نہیں چاہیے۔ ٹوٹو نے کہا، بالکل، مس کالا نے ہمیں بہت اچھی باتیں سکھائیں۔
ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ گھر پہنچ کر ٹوٹو نے اپنی امی سے کہا، امی آج اسکول میں بہت مزہ آیا، میں نے بہت کچھ سیکھا اور نئے دوست بھی بنے۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے ٹوٹو، ہمیں ہمیشہ سیکھنے کا جذبہ رکھنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ ٹوٹو نے کہا، امی میں کل بھی اسکول جاؤں گی اور مزید نئی باتیں سیکھوں گی۔ اور اس طرح ٹوٹو نے اپنے اسکول کی زندگی کا آغاز کیا اور روزانہ نئی چیزیں سیکھتی اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھیلتی۔ مس کالا کی تعلیمات اور محبت بھری رہنمائی نے اسے ایک سمجھدار اور بہادر چونٹی بنا دیا۔ اس نے ہمیشہ مل جل کر کام کرنا اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمت نہیں ہارنی سیکھی۔ چونٹیوں کا یہ چھوٹا سا اسکول جنگل میں ایک مثالی جگہ بن گئی۔ چونٹیوں کا یہ چھوٹا سا اسکول جنگل میں ایک مثالی جگہ بن گیا، جہاں سب چونٹیاں نہ صرف علم حاصل کرتی تھیں بلکہ دوستوں کے ساتھ مل کر کھیلتی اور زندگی کے اہم اسباق بھی سیکھتی تھیں۔ جنگل کے دوسرے جانور بھی اس اسکول کی تعریف کرتے اور اپنے اولاد کو یہاں بھیجنے کی خواہش رکھتے۔ اس طرح چونٹیوں کا اسکول ایک کامیاب اور خوشحال تعلیمی ادارہ بن گیا، جہاں پر چونٹیوں نے مس کالا کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا اور ایک بہترین زندگی گزارنے کا سبق سیکھا۔